امیدیں جاگتی ہیں دل ہے زندہ گھر سلامت ہے، امیدیں جاگتی ہیں دل ہے زندہ گھر سلامت ہے، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے، تیری دہلیز کے صدقے تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور مظفر میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ مظفر وارثی صاحب کہتے ہیں کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، یا رسول اللہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دستے دعا رکھا ہے، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دستے دعا رکھا ہے۔ درمیان میں آپ نے دیکھا کہ دو عظیم شخصیات کی آمد ہوئی ہے، ایک شہزادہ حضور فقیہ ملت حضرت علامہ شاہ مفتی انوار صاحب قبلہ کی آمد ہوئی، اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ سرکار تاج الشریعہ نے جسے اپنی عمر میں زندگی میں سب سے زیادہ جسے اپنے قریب کیا، سب سے زیادہ جسے اپنے قریب دیکھنا بھی چاہتے تھے، جس کو اپنا سرکار تاج الشریعہ کا بازو بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے فتووں کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس کے قلم کی دھاک موجود ہے، الحمدللہ اس علمی اور ادبی کوہ ہمالہ کی شخصیت میں حضرت علامہ شاہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی آپ کی بھی جلوہ گری منبر رسول پر ہے۔ ان ارباب علم و دانشور کی موجودگی میں، یہ ارباب علم دانشور کی موجودگی میں حضور علامہ مفتی صاحب قبلہ کا حکم ہوا ہے کہ اس وقت شہزادہ حضور فقیہ ملت کو مائک پر ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت سے کی تشریف لائیں، محبتوں کے ساتھ میں استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور فقیہ ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ، مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ جب گئے بازار عشق مصطفی میں بلال، زندگانی تشت الفت میں سجا کر بیچ دی، حضرت بہلول نے ملکہ زبیدہ کے لیے ریت پر جنت بنائی اور بنا کر بیچ دی۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور فقیہ ملت و حضور محدث کبیر، تاج الفقہا، مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قادری دامت فیضہم کی ہونی ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا، اور آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، امام الانبیاء، معراج کے دولہا، لمبے لمبے ہاتھوں سے آپ بھیگ دینے والے آقا و داتا، وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقہ طفیل میں ساری کائنات بنائی گئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما کریما بکا یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ یہ مبارک اور بابرکت محفل جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دنیائے سنیت کی وہ عبقری شخصیت جسے ہم حضور تاج الشریعہ کے نام نامی سے جانتے اور پہچانتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے، اور دوسری نسبت جو ہے محب گرامی عالی جناب قاری تبریز احمد صاحب رضوی علیمی کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ پروردگار عالم اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کو
دین و دنیا کی برکتوں سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا میں بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں، قبیلے قبیلے میں اختلاف ہے، اور بہت سب چیزوں میں قدم قدم پہ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں نہ کسی قوم کو، نہ کسی قبیلے کو، نہ کسی خاندان کو، نہ کسی فرد کو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے موت، جس میں کسی شخص کو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ زمین کی سطح پہ چلنے والا حیوان ہو، انسان کی شکل میں ہو، جانور کی شکل میں ہو، اور دیگر شکل میں ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہو اسے مرنا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی اور کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے آسمان کی بلندیوں پہ اڑنے والے پرندے ہوں، انہیں بھی ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے موت، جس میں کسی کو، کسی فرد کو، کسی خاندان کو اور کسی مکتبہ فکر کو کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور انسانوں کے لیے سعادت کی بات یہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں آپ دیکھیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، ہر شخص کے پاس جو ہے مال و دولت ہے۔ کون سی ایسی قوم ہے جن کے پاس مال و دولت نہ ہو؟ کون ایسی قوم ہے جن کے پاس گاڑیاں نہ ہوں؟ کون سی ایسی قوم ہے جس کے پاس جو ہے عمارتیں نہ ہو، مکانات نہ ہوں؟ لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جو صرف مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے آخرت کا دار و مدار ہے، یعنی آخرت کا دار و مدار ایمان ہی پر ہے، اور ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے سامنے ساری دولتیں ہیچ ہیں، اور آخرت کا جو فیصلہ ہونا ہے اور آخرت میں جو آپ کو سرخروئی حاصل ہوگی، وہ سب سے عظیم دولت وہ ایمان کی دولت ہے۔ اسی وجہ سے ایک مسلمان کے لیے تو رائے امتیاز یہ ہے، ایک مسلمان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ وہ دین و شریعت پر عمل کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے جائے اور وہ ایمان کے ساتھ جائے۔ اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کے لیے برتری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک سے ایک لوگ آئے اور چلے گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن اسی دنیا میں علماء کرام آئے، صوفیاء کرام آئے، اولیاء کرام آئے، جنہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی اور دین کو جو ہے پھیلایا، اللہ و رسول کے پیغام کو زندہ و تابندہ کیا۔ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ یہ اولیاء کرام ہے، یہ بزرگان دین ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان کے یہ جب دنیا میں رہے تو ان کے یہاں ہمیشہ میلہ لگتا رہا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے مزارات پہ آج بھی میلہ لگتا ہے، اور ان سے فیض و برکات لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ دنیا دار، وہ لوگ جو ہے اس دنیا میں حکومت کرتے رہے، صرف دنیا طلبی میں رہے، جن کی حکومتیں ایک ملک تک محدود نہیں رہی بلکہ کئی ملکوں میں ان کی حکومتیں رہیں، پوری دنیا میں ان کی حکومتیں رہیں، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، آج ان کا کوئی قصیدہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ
آپ ایمان والے ہوں، شریعت والے ہوں اور ایمان پر عمل کرتے، شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اور خاتمہ بالخیر ہو، تبھی آپ کامیاب ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں کہ عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اچھے وہ یو طیب و طاہر گیا۔ جانے والا ایسا ہو کہ جب وہ جائے تو لوگ کہیں کہ ایک دیندار آدمی دنیا سے چلا گیا، ایک نیک آدمی دنیا سے چلا گیا، ایک شریعت کا پابند دنیا سے چلا گیا۔ تو ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم زندگی گزاریں تو دین و شریعت پہ عمل کرتے ہوئے گزاریں، یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دیکھیے اسلامی نقطۂ نظر سے جو ہے تین عالم ہوتے ہیں، ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے اور جو ہے ایک جو ہے قبر کی زندگی ہے۔ تو تین زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی جب ہم یہاں پیدا ہوئے تو دنیا کی زندگی میں ہم چلتے پھرتے ہیں، تو یہاں جو ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے، اور جب قبر میں ہم جاتے ہیں تو وہاں سے ہماری دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ زندگی ہماری اسی وقت کامیاب و کامراں ہوگی جب ہم دنیا میں نیک کام کیے رہیں گے، جب ہم دنیا میں اچھے کام کیے رہیں گے، جب